بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گپ شپ میں خوش آمدید. میں ہوں فاروق فیصل خان. میں ہوں میاں سہیل اقبال ایز یوزول. اچھا تو کیا ہے بھائی گفتگو کرنے کے سب ہے اچھی اپنا گرما گرم خبریں ہیں کافی ساری. سیدھا سیدھا کوئی کر لیں گے اپنا. مطلب ایک تو وہ جو ہے آرمی ایکٹ اور وہ جو ہے آفیشل سیکریٹ ایکٹ ہے اس کے حوالے سے ہے. وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا ہے. صحیح. کوئی وہ عمران خان کا وہ جو سائفر والا جج جو ہے وہ کل آیا سیگا ایک دن واسطے اور آج جو ہے عمران خان کا کیس لگا ہوا تھا. آج پھر وہ چھٹی دے سی. کراچی اے سی پیپلز پارٹی اور سارے سسٹم میں کہ جو ہو رہا ہے. ہاں چلے سب پہ کرتے ہیں گفتگو, لیکن چترال کی کیا اپڈیٹ ہے؟ خان صاحب چترال میں اللہ کا شکر ہے, میرا خیال ہے پہ کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ کوئی سکون ہے. اور وہاں پہ میری آج بھی بات ہو رہی تھی تو وہ جو آوازیں سن رہی تھی ٹھا ٹھو جو گولیاں چل رہی تھی وہ کوئی اس میں کافی سکون ہے. اور پہلے تو یہ جو ہے کوئی بہت زیادہ مین پہاڑ انہوں نے کور نہیں کیے ہوئے تھے. ہمارے جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے چوکیاں تو بنائی ہوئی تھی مگر بہت جو ٹاپ پوزیشنیں ہیں جو پہاڑوں پہ, اور یہ ادھر سے ہی آئے ہیں یہ طالبان افغانستان سے جو تھے نا نورستان کے علاقے سے. تو وہ جو ہے وہ انہوں نے قائم کر لی ہیں پہاڑوں کے اوپر جو ہے ٹاپ پہ اپنی پوسٹ بنا لی ہیں. اور وہ جو ہے اپنا جو چترالی لوگ ہیں اور جو کلاش کے لوگ ہیں وہ بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. وہ اپنی لڑائی سمجھ کے لڑ رہے ہیں. یہ بہت ایک زبردست بات ہے, خوشی کی بات ہے. مطلب وہ بھی جو ہے نا وہ بھی اپنا دیکھیں نا وہ بھی اپنے علاقے میں امن چاہ رہے ہیں. اور وہ جو ہے وہ کیونکہ ان کے جو اپنا یہ ہوتے ہیں ان کے جو میل ممبرز ہوتے ہیں نا عموماً یہ کلاش میں یا چترال میں ان کے میل ممبرز جو ہیں پوری گرمیاں جو ہے نا وہ پہاڑوں کے ٹاپ پہ رہتے ہیں. اور ان کا گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا, نہ بیوی سے نہ بچوں سے, پوری گرمیوں میں. اور یہ جو ہے وہ زیادہ وہ کرتے ہیں اپنا شیپرڈ ہیں چروائے, تو یہ اپنے جانور وغیرہ لے جاتے ہیں اور 3-4 ماہ پوری جو اپنا گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے وہ اوپر گزارتے ہیں. کوئی کسی قسم کا نہ کوئی ٹیلی فونک رابطہ ہوتا ہے نہ کچھ رابطہ ہوتا ہے. تو وہاں سے جو ہے یہ پھر اترتے ہیں جب سردی آنی شروع ہوتی ہے تو پھر گھر والوں کو پتہ چلتا ہے پھر ساڑا بندہ خیریت نال آ گیا یا ساڑا بچہ خیریت نال آ گیا. تو وہ جو ہے ان کو وہ کافی ٹرینڈ ہوتے ہیں لوکل لوگ, تو انہوں نے جو ہے وہ پوری سپلائی وہ تو گولا بارود لے کے جو ہے سارے جو ہے ان کے فوجیوں کے شانہ بشانہ جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں اور بچا رہے ہیں. اچھا یار دیکھیں نا چترال میں جو طالبان کا ایشو ہوا اور اس طرح فورسز کے ساتھ جس طرح عوام سپورٹ کر رہی ہے, یہی رویہ وزیرستان میں کیوں؟ یہ دیکھ لیں یہ جو ہے نا یہ اپنا اس میں کام وہی کر رہے ہیں. ہاں طالبان کے خلاف نہیں کر رہے ہیں, ہاں دہشت گردی کے خلاف فوج لڑ رہے ہیں. اگر خان صاحب اس میں اس کی وجوہات اور ہیں. اس کی وجوہات جو ہیں وہ اپنا ایک تو ہمارے جو افغانستان کے ساتھ جو ہمارے ایک تو وہ جو بارڈر ہے اپنا وہاں پہ ایک تو بہت ڈیوائیڈڈ فیملیز رہتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک ہمارے افغان مہاجرین جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں پاکستان میں کتنے آ چکے ہیں. تو وہاں پہ لوکل افغانز بھی ہیں رہتے ہیں بارڈرنگ ایریا میں, اور جو پہلے سے پختون رہ رہے ہیں وہ بھی ان کا اوریجن تو جو ہے وہ افغان ہی ہے. ان کو ویسے اون نہ ہماری فوج کرتی ہے اور وہ کہتے ہیں جی یہ افغان ہے, ان کو سیدھا افغان. پھر انہوں نے اپنے علاقوں میں دیکھا ہوا ہے وہ رولر ڈالتے رہے پہ جب طالبان آ رہے ہیں تو آپ اس وقت ان کو کنٹرول کریں. اور وہ اگر دیکھ رہے ہیں پہ فوجی ڈالوں میں بیٹھ کے طالبان آ رہے ہیں تو وہ کیسے جو ہے وہ ادھر کے لوکل لوگ جو ہے وہ ایسے سپورٹ ان کو کریں گے. تو یہ ان کا بہت بڑا جو ہے ایک, اور یہ کب سے وہ شور ڈال رہے ہیں جی ہمارے علاقے میں آ رہے ہیں. یہ تو دیکھیں نا چترال میں آئے فوراً ایکشن ہوا, ان کو جو ہے ان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا. مگر یہ ابھی یہ مطلب یہ کلیئر یہ آپ بھول جائیں پہ آپ نے وہ قابو پا لیا تو یہ جو ہے یہ سارا کلیئر ہو جائے گا. یہ سی پیک کے ساتھ ساتھ ہی چلے گا. سی پیک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے ہماری جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کو کتنا کھٹکتا ہے. تو وہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ایسے ایریاز کو ٹارگیٹ کرتی ہیں جہاں سے جی یہ تو سی پیک سے بہت پہلے کی مخلوق ہے. اچھا خان صاحب سی پیک, اچھا وہ جو ہے سی پیک سے پہلے کی مخلوق ہے. ان کو جو ہے یہ آپ کے داعش والے ہیں
جسے IS کہتے ہیں, اسلامک اسٹیٹ, انٹرنیشنل اسلامک اسٹیٹ, یا IS یا داعش کہتے ہیں, یہ جو ہے ان کو امریکنز سیریا سے اپنے ہیلی کاپٹرز میں بٹھا کے افغانستان لے کے آئے. یہ آباد کار جو ہے ان کے جو ہے نا آباد کرنے والے وہ ان کو امریکنز ہیں, ٹھیک ہے. اور اب جو ہے ہمارے جو ہے وہ داعش بھی ہمارے آپریٹ کر رہی ہے, TTP بھی کر رہی ہے, طالبان بھی کر رہے ہیں, ساروں کی اپنی اپنی لڑائی ہے. ہاں اچھا خان صاحب, بس یہ ایشو آپ نے ایسا کھول لیا تھا, یہ بہت لمبا ایشو ہے. بہرحال میرا خیال ہے میں بس ریکویسٹ ڈالوں اپنے ناظرین سے, ہمارے چینل کو جی سبسکرائب بھی کریں, لائک کریں, کامنٹ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے جسے گھنٹی اور ٹلی بھی کہا جاتا ہے, اس کا بٹن ایک دفعہ ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویلاگ بر وقت دیکھنے کو مل سکے. تو جی خان صاحب, تو وہ سپریم کورٹ میں کیا تحریک انصاف نے جو درخواست ڈال دی؟ خان صاحب تحریک انصاف نے جو ہے وہ اپنا ایکسپیکٹ تو ہم لوگ کر رہے تھے, یہ جو بل جو دو اپنا ایوان صدر سے ہو کے ہیں بغیر سگنیچر کے, جن پہ اپنا صدر صاحب نے سگنیچر نہیں کیے تھے, ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ امینڈمنٹ بل 2023 تھا, اور ایک آرمی ایکٹ امینڈمنٹ بل 2023. تو یہ دونوں بل تو وہاں سے پاس تھرو ہو گئے. اگر صدر نے اس کے اوپر کوئی اپنی پرسنٹ نہیں بھی دی وہ تو خیر اس کا پارٹ بن گئے. وہ جو بڑا ڈرامہ انہوں نے لگایا تھا, ہاں, اور انہوں نے ایک ٹویٹ بھی جاری کی تھی, اور اس حوالے سے بعد میں پتہ لگا کہ 13 جو واپس کیے تھے ان پہ تو انہوں نے نوٹ بھی لکھا تھا, تو یہ دو جو ہے ان کی ہاں کمرے میں. تو وہ جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ جو آپ کی سندھ بار ہے نا وہ آلریڈی چیلنج کر چکی ہے, اس کو چیلنج کیا ہوگا سندھ بار نے. تو ابھی جو ہے ان کو بھی عمران خان کو یا PTI کو ان کو بھی خیال ہے, انہوں نے بھی چیلنج کر دیا, انہوں نے اب سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. تو چیزیں تو خان صاحب اب امینڈمنٹس تو خیر ضروری ہوتی ہیں ہر بل. یہ اب ہمارے یہ جو قوانین بنے ہوئے ہیں, جو پاکستان آرمی ایکٹ ہے یہ 1952 کا بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس میں امینڈمنٹس وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہی ہوئیں گی. اسی طرح جو وہ سیکرٹ ایکٹ ہے وہ 1923 کا بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ امینڈمنٹس ہوتی رہی. مگر یہ جو ابھی یہ 2023 کے امینڈمنٹس آئیں گے, یہ جو نیشنل اسمبلی سے اور سینٹ سے دونوں جگہ سے پاس ہو کے پھر صدر کے پاس گئیں, اور الٹیمیٹلی وہ جو ہے وہ قانون پاس ہو گیا. تو اس میں خان صاحب چیزیں تو ایسی ہیں جو چیلنجیبل ہیں. اب اس میں جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, کچھ ٹھیک بھی ہیں, جیسے فوجی افسران کے حوالے سے ہے. فوجی افسران جو ریٹائرڈ ہیں یا وہ اگر اپنا کوئی ریٹائر ہونے کے بعد 2 سال تک سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. یہ تو ٹھیک ہے, اگر کسی سینسیٹیو پوزیشن پہ ہے تو وہ 5 سال تک حصہ نہیں لے سکتے. مگر اس میں سے جو آبجیکشنیبل جو مین بات ہے نا, وہ جو ان کو اختیارات دیے گئے ہیں نا اس کے اپنا اللہ بھلا کرے کسی کے گھر پہ ریڈ کرنے کے وداؤٹ اینی سرچ وارنٹ, اس میں جو ہے وہ کسی کے مطلب آپ کے گھر پہ کبھی بھی آ کے وہ فوجی جو ہیں ایجنسیوں والے آپ کو اٹھا کے لے جائیں, اور اس کے لیے نہ کوئی اریسٹ وارنٹ چاہیے نہ کچھ چاہیے, بس وہ جو ہے نا سیدھا آپ کو جو ہے نا پکڑ کے لے جائیں گے. تو یہ جو ہے یہ تھوڑی سی وہ اس سے اپنا چیزیں تضاد ہیں, اور وہ جو آپ کے بیسک ہیومن رائٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس حوالے سے. تو یہ چیلنج خوفناک ترمیم ہے. ہاں, اور چاہے آپ اس سارے پروسیس کو آپ کو چیف جسٹس اچھے لگے نہ لگے, اس کو روکیں گے تو مجھے اچھا لگے. نہیں خان صاحب, ان کو تو روکنے کا میرا خیال ہے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں رہا. یہ تو میرا خیال ہے پہ اب قاضی فائز عیسیٰ کے جو میں آج دیکھیں نا, ابھی انہوں نے آج چیلنج کیا ہے, کل کی چھٹی ہے, اور آگے چیف جسٹس صاحب کے کتنے دن رہ گئے, 4 دن, اس کے بعد رہ جائیں گے. ہو سکتا ہے چیف صاحب بینچ بنا دیں جس میں قاضی فائز عیسیٰ بھی ہوں, جسٹس منصور بھی ہوں, اطہر من اللہ ہوں. ہاں یہ تو اڑا دیں گے. یہ تو اگر ویسے یہ اگر وہ کام کر جائے تو وہ جو ہے نا یہ ایکٹ جو ہے یہ جن ججوں کے آپ میں نام نہیں ہے تو یہ تو میرا خیال ہے اس کو اڑا دیں گے. تو اس کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ نہیں یار یہ پاس ہونا چاہیے. ہاں, یا پھر جو ہے اگر ان کو زیادہ نظر آیا پھر ساڑھے موٹے سے پودا اپنا وزن پہ آ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ آنے والے چیف جسٹس جو ہیں اس کو فل کورٹ میں کنورٹ کر دیں. وہ ان کے پاس ہے, وہ ان کے پاس آپشن ہوگا. ہاں, مگر اس کا فیصلہ جو ہے خان صاحب 3-4 دنوں میں تو نہیں ہوئے گا نا.
यार कोई पता नहीं है ना कि वो शॉर्ट ऑर्डर पास कर दें। नहीं शॉर्ट आर्डर ते खासा है फौजी रिलेटेड काम है खुदा दा नाम है शॉर्ट आर्डर इंज दा नहीं जेड़ा बंदयाल साहब ने इंज दा जारी नहीं करना अगले दिन ही जेड़ा उन्हां दे घर छापा पिया होए और बंदयाल साहब अंदर होण तो इसीलिए वो रोकेंगे ना इस कानून को। नहीं कानून को नहीं रोकेंगे खान साहब नहीं रोकेंगे बंदयाल साहब नहीं रोक के जाएंगे मतलब उसके लिए क्या जब मैं इस बात को मैं बाई कर लेता हूँ वो कोई बेंच बना देंगे ऐसा जो है जो बिल्कुल अपराइट किस्म के जो जजेस हैं ये जिन पे कोई ये सियासी लेबल नहीं लगा हुआ ये जिनका आपने नाम भी लिया है तो अगर इस किस्म का बेंच बना देंगे मगर इतनी जल्दी इस पर होना नहीं है खान साहब इस पर लेकिन अभी नोटिस जारी किए हैं बल्कि नोटिस भी जारी नहीं हुए ये तो देखना नोटिस जारी करेंगे ये तो आपको भी पता है कि अभी तो पहले तो जब तक मंजूर नहीं हो जाया करती थी पिटीशन उस वक्त तक खबर नहीं बनती थी। ये तो अब दिल में आता है कि पिटीशन दायर करेंगे जी उसका टिकट चल जाता है जी पिटीशन आपने दरखास्त जमा कराई है ना लेकिन पिटीशन दायर कर दी थी उसके बाद फिर आते आते अब डायरी नंबर लग गया नहीं फिर वो पिटीशन के जो है ना मेन पॉइंट निकाल के वो जो डिस्टॉर्टिंग और एंगलिंग की होती है उसमें कि जैसे वो कोई फैसला है अच्छा फिर उसके बाद जो है उस पर रात को मुबाइसा शुरू हो जाता है यार पीर में जाके वो सेक्रेटरी ऑफिस पढ़ेगा देखेगा जो कुछ भी होगा। चलो जी ये तो होगा इसमें इत्तेफाक है कि पहली दफ़ा हमने बंदयाल साहब से उम्मीद लगाई है कि यार इसको रोको इस बार ऐसे ही रुक सकता है जो फार्मूला आपने दिया बेंच बना लें ये तो उनका काम है ना मगर मुझे ये पता है बेंच जो है ना ये इसके ऊपर जब भी बनेगा ना मेरा ये अपनी जाती राय है इसके ऊपर फुल कोर्ट ही बनेगा खान साहब ये छोटा काम नहीं है ये कोई भी बंदा अपने जो है ना ये कांधों पे नहीं लेगा मियाँ साहब ये सारे मामला जो हैं हल तलब या जो इसे कौम के गले में दाब डला हुआ है चीज़ों पे इन फैसलों के मुतनाज़ा चीज़ों के बारे में ये सब फुल कोर्ट्स में जाएंगी तो सारे मामला जो हैं इनकी रिटायरमेंट के बाद जो है फुल कोर्ट्स में जाएंगे या फिर वो 3 रुकनी कमेटी फुल कोर्ट बना दें कोई अपना वो 1 महीने वास्ते जिन्ने केसेस फुल कोर्ट रिलेटेड ने समझ आती है फिर वो एक बार सुन के वो मुकाओ ना बाकी दे आगे पास देखी जाए ये देख चलो परसों कोर्ट खुलेगी तो देखेंगे ना जी हाँ सिंध में जो अपना जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से बरक्स और फिर बराबर भट्टो साहब का बयान जो है वो बड़ा गर्दिश कर रहा है। हाँ ये प्यो पुत्र की लड़ाई हो गई है की है आपा कुछ और बयान दे रहे हैं पुत्र कुछ और बयान दे रहे हैं तो वो मसला क्या होगा कैसे पैदा होगा ये मुझे तो अंदाजा नहीं हुआ कि मेरा ख्याल है जरदारी साहब आज कुछ बोले हैं ये और उन्होंने इलेक्शन के हवाले से बात की है इलेक्शन जो है वो हल्का बंदियों के बाद होने चाहिए जी और उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन है उसके मौक़िफ़ की तायद की है ये ऐसे ही है ना ये तो वो बिलावल साहब जो है वो उसके बरक्स बात करते फिर रहे हैं इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर ही होनी चाहिए यही देखे ना पीपल्स पार्टी जो है जब से हुकूमत तहलील हुई है ये कह रही है कि 90 रोज़ के अंदर हो 90 रोज़ के अंदर हो अच्छा वो जबकि नून लीग कह रही है हल्काबंदियों के हवाले से और फिर उन पर बात भी आई कि जनाब वो मंजूरी दे के गए होंगे बहरहाल ये चीज़ें चल रही थी जरदारी साहब की तो बिलावल भुट्टो ने बदीन में जो है वहाँ पे लोकल प्रेस से गुफ्तगू करते हुए ये कहा जो सवाल जवाब में कोई सवाल जवाब में तो जरदारी साहब के साथ मशावरत का जो है ख़ानदानी मामला में जो है ना उनकी राय मानने का सुनने का अच्छा सियासी आज पकड़ा की है और आज घर दे विच जेड़ा सियासी घर जाना है फलाने रिश्तेदार नु मिलना है मतलब ऐसे दे मामला जेड़े ने बिलावल साहब जेड़े ने अपने अब्बा जी फैमिली मैटर जो है ना फैमिली मैटर नहीं होंदे ने ना जी और जो पॉलिटिकल मैटर्स है कि जी वो मैं अपने वर्कर्स और सीईसी के इजलास में जो फैसला हुआ था उसका पाबंद हूँ जिसमें जरदारी साहब भी बैठे हुए थे जरदारी साहब लेकिन वो बैठे हुए थे तो बाकी ये मुझसे क्या पूछते हैं पार्टी की राय जो है वो बिल्कुल क्लियर है वो उनकी राय क्या है अब्बा जी की अब्बा जी से जाके पूछिए नहीं तो अब्बा जी जो है वो अपना पार्टी की पॉलिसी से जो हटके जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उनको कोई शो पास वगैरह नहीं है अपना ये चेयरमैन साहब जारी करेंगे नहीं अब्बा जी क्यों ये ऐसे कर रहे हैं अब्बा जी जो है अब्बा जी मेरा ख्याल है वो उनका ये वो जो सिस्टम की बात कर रहे हैं ना जो सिस्टम जो है उतने जो क्रैकडाउन हुआ है वो अब्बा जी को बहुत चुप है अब्बा जी को क्या वो पूरी पीपल्स पार्टी को है वो तो सिस्टम ही उनका बनाया हुआ था ना पूरा
تو وہ اس میں جو ہے اب وہ اگر انہوں نے الیکشن کمیشن کی حمایت کی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جو ہے وہ اپنا کوئی ان کے ساتھ تپش پہنچی ہے ان کو، تپش پہنچی ہے، اور وہ جو ہے وہ معاملات جو ہے اب سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی اپنا انہوں نے کہا چلو سارے نال بھی سیدھے کرو، تھی نون نالے دے نال دے کر ہی لے نے تے فوجیاں نو دانا پا رہے ہیں، کیونکہ وہ کوئی ایسے لگ رہا ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ایسے لگتا ہے کہ ان کو آؤٹ کر دیا گیا ہے، بالکل ہی کلین بولڈ ہی کر دیا گیا ہے۔ تو وہ پرانے کھلاڑی ہیں نا، سمجھدار ہیں نا، انہیں پتہ ہے کہ یہ صرف انتظامی طور پہ اور نہیں سیاسی طور پہ بھی جو انٹیریئر سے میں اگر سسٹم کے ساتھ ایک ان کا سسٹم ہے نا، تو ایک پورے ملک کا سسٹم ہے، بڑے سسٹم کے ساتھ لڑائی کی تو نقصان پہنچے گا۔ ہاں تو انہوں نے کہا وہی ہے نا، کانٹ بیٹ دیم جوائن دیم، جی ہاں، میں نے کہا جی انہوں نے کچھ نہیں کہہ سکتے، چلو رالی جاؤ۔ چلو اللہ خیر کرے، اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، لے جی آج تک کے لیے اتنا ہی کافی، کل انشاءاللہ فریش ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔